بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آصف علی زرداری کہاں؟ شہباز شریف کہاں؟ اسحاق ڈار کہاں؟ بلکہ ساتھ میں محسن نقوی کہاں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اب پورا پاکستان کر رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی کچھ دیر میں اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی تعریف وہ جو دشمن کرنے پر مجبور ہو، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ عمران خان نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست اپنے لیے، الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ یہی درخواست الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ کمنٹ ضرور کیا کیجئے، کیونکہ اس سے ہماری ریچ بڑھتی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی۔ تو اس پر آپ کا شکریہ۔ اب دیکھیے، آج جب میں نارتھ نظام آباد سے DHA تک آ رہا تھا تو مجھے پورے کراچی میں جگہ جگہ سڑک کنارے کنٹینرز لگے ہوئے نظر آئے۔ یہ کنٹینرز اس بات کی تیاری ہیں کہ سڑکیں بند کی جائیں گی، کیونکہ ایران کے صدر جو ہیں وہ کراچی بھی آ رہے ہیں، جامعہ کراچی جائیں گے، اور ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب اسلام آباد پہنچے ہیں، کراچی بھی آئیں گے، لاہور بھی جائیں گے۔ 3 روزہ دورہ ان کا کنکلوڈ ہوگا۔ صدر سے ملاقات، وزیر اعظم سے ملاقات، آرمی چیف سے ملاقات، اور کچھ دیگر چیزیں شیڈیولڈ ہیں۔ ہائی پروفائل بڑا دورہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہم نے اس دورے میں اپنا انٹرسٹ کتنا شو کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، ایران پاکستان کا ہمسایہ ہی نہیں ہے۔ ایران ایک ایسی طاقت ہے کہ جو جوہری طاقت بننے جا رہا ہے۔ ایران ایک ایسی طاقت ہے جس کی معیشت خاصی مضبوط ہے، ان تمام تر پابندیوں کے باوجود، کیونکہ تیل کے بڑے ذخائر ایران کے پاس ہیں، اور ایران اسٹریٹجیکلی بھی بڑی زبردست پوزیشن پہ موجود ہے۔ اس لیے ایران بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ایک بلاک بننے کی بات ہوتی ہے۔ اس بلاک میں شامل ہے رشیا، اس بلاک میں شامل ہے ایران، اس بلاک میں شامل ہے ترکی، اور ہم اس بلاک کا حصہ بنے یا نہ بنے، یہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں بحث بھی رہی ہے۔ اب ان حالات میں جب ایران کے صدر آتے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کاؤنٹر پارٹ، یعنی کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری جا سکتے تھے، وہ نہ جاتے۔ شہباز شریف جاتے اور اچھی بات تھی، وہ نہ جاتے تو چلیے اسحاق ڈار چلے جاتے، وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی نہیں گئے۔ محسن نقوی صاحب کو ہی بھیج دیا جاتا، وہ بھی نہیں گئے۔ ہم نے ریاض صاحب کو بھیج دیا، ریاض پیرزادہ صاحب کو، اور انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ یہ کن حالات میں ہوا ہے؟ ان حالات میں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں حالیہ دنوں میں کشیدگی رہی ہے۔ یہ کن حالات میں ہوا ہے؟ ان حالات میں کہ جن حالات میں ایران نے ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، ایران اسرائیل کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ خطے کی صورتحال کشیدہ ہے۔ پاکستان کے بارے میں عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمیں ذرا سا اشارہ چاہیے اور اس کے بعد ہم یہ سب کچھ کر گزریں گے۔ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے درمیان ہم نے ایران کے صدر کا استقبال جس طرح سے کیا ہے، ہم نے سڑکیں سجا دی ہیں، ہم نے اپنی کچھ جامعات میں تیاری کر لی ہے، اسٹوڈنٹس کو، ان کی فیکلٹیز کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ایران کے صدر آ رہے ہیں، بھرپور استقبال۔ لیکن یہ جو بھرپور استقبال کا پہلا منظر ہم نے دنیا کو دکھایا ہے، امریکہ کو دکھایا ہے، ہم نے ریڈ کارپٹ اگر بچھایا بھی ہے تو ریڈ کارپٹ کے ہمارے سرے پر ہمارے صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، وزیر خارجہ نہیں، وزیر داخلہ نہیں، ریاض پیرزادہ موجود تھے۔ ابھی آئے تھے فرحان صاحب، سعودی عرب کے وزیر خارجہ۔ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئے تو یہاں سے کاؤنٹر پارٹ نے، ہمارے وزیر خارجہ نے، اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا تھا، تو ہم نے برابری کی سطح پر آ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ سعودی عرب کا اسی صورتحال میں، جس کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا، کیا حال ہے؟ سعودی عرب امریکہ کا بہترین دوست ہے، سعودی عرب بھارت کا کم از کم ہم سے تو بہت اچھا دوست ہے، سعودی عرب ایران سے بہت اچھے تعلقات نہیں رکھتا، سعودی عرب اسرائیل کے لیے اس وقت کوئی خاص مخاصمت نہیں رکھتا،
سعودی عرب فلسطین کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتا جو ایران رکھتا ہے، اور سعودی عرب کے امریکہ کے دوستوں سے، اسرائیل سے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ جب وہاں سے وزیر خارجہ آتا ہے تو ہم دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ملاقات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر کے لیے بھی ہم نے بہت گرم جوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن ابتدا اچھی نہیں ہے۔ اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہمیں امریکہ نے اشارہ کیا ہے؟ امریکہ نے 4 کمپنیز پر پابندی لگائی ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے لیے انہوں نے پاکستان کو سہولت فراہم کی تھی، ان پر پابندی۔ ابھی ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم فارغ ہوا تھا جس نے روس کا دورہ کیا تھا، اور امریکہ کے کہنے پر ہم نے اسے فارغ کیا تھا۔ یہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری وہ حکومت جو کہتی ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ حکومت ایران کے صدر کا تھکا ہوا پھس پھسا سا استقبال کرتی ہے، تو میسج کیا جاتا ہے دنیا کو؟ میسج اچھا نہیں جاتا۔ ہمارے ملک کے لوگوں کو میسج کیا جاتا ہے؟ میسج اچھا نہیں جاتا۔ کراچی کی بھی میں بات کر رہا تھا آپ سے۔ کراچی میں ابھی جاپانی شہریوں کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں سیکیورٹی بہترین کرنی ہے، لیکن سیکیورٹی بہترین کرنی ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ شہر کے ہر اہم چوک چوراہے پر ہم نے کنٹینرز لگا دیے ہیں۔ ایران کے صدر کے آنے کے موقع پر ہم سڑکیں بند کریں گے، کنٹینرز لگائیں گے، اور ہم اپنے شہریوں کو کہیں گے کہ آپ آرام کیجئے، ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے انتظامات ہماری طرف سے موجود ہیں۔ یہ صورتحال۔ تو اس صورتحال میں ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہے، آپٹکس بہت میٹر کرتے، تو ہم نے کوئی اچھے آپٹکس کریٹ نہیں کیے۔ اس کے بعد آ جائیے، رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا تعریف وہ جو دشمن کرنے پر مجبور ہو۔ تو رانا ثناء اللہ نے انٹرویو دیتے ہوئے سب سے پہلے جو بات کی عمران خان کے بارے میں، رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان، اور وہ اپنے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں، انہی کا بیان ہوتا تھا کہ یہ اس کو ہم جیل میں اس کے استعمال کی چیزیں نہیں دیں گے تو یہ 3 دن نہیں نکال سکے گا۔ یعنی جو نشہ کرتا ہے والی باتیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں 3 دن نہیں نکال سکے گا عمران خان جیل میں۔ اب عمران خان نے جیل کاٹ کے دکھا دی ان سب سے بہتر۔ تو اس لیے یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے عمران خان مزاحمت نہیں کر سکے گا، لیکن عمران خان نے مزاحمت کی ہے۔ لوگ مزاحمت پسند کرتے ہیں، ووٹ مزاحمت کا ہوتا ہے، لوگ مزاحمت کو لو کرتے ہیں، یہ کوٹ ان کوٹ لو کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے، اس پر میں آگے آتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے پاس مزاحمت نہیں ہے، ان کے پاس مزاحمت ہے، اور ملک مفاہمت سے آگے چلے گا۔ یہ باتیں رانا ثناء اللہ نے کی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کی کہ مجھ پہ مقدمات منشیات والے جنرل باجوہ نے بنوائے تھے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب ایک موقع پر وہ آئے تھے ایک تقریب میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کروایا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کروایا۔ تو میں نے کہا کہ ایک حاضر سروس افسر جو ANF کا سربراہ ہے، اگر وہ آپ نے نہیں کروایا اور وہ یہ سب کچھ کر چکا ہوتا تو 3 دن کے اندر اس کا کورٹ مارشل ہو چکا ہوتا، یہ آپ نے کروایا ہے۔ رانا ثناء اللہ اس کے بعد بڑی دلچسپ چیز بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ موجود تھے، اور انہوں نے پھر مجھے بات نہیں کرنی تھی، یعنی وہ باجوہ صاحب کو خوش کرنا چاہتے تھے، مجھے انہوں نے بات نہیں کرنی تھی ورنہ بات بگڑ رہی تھی، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا۔ اور رانا ثناء اللہ ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا شہباز گل سے بھی اور اعظم سواتی سے بھی کہ آپ لوگ مجھے درخواست دیں، وزارت داخلہ میں درخواست دیں، ہمیں درخواست دیں، پولیس کے پاس جائیں، کمپلینٹ کریں، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پہ جنسی تشدد ہوا ہے، ہم تحقیقات کریں گے۔ جو شہباز گل کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جس پہ وہ رو پڑے تھے، آپ درخواست دیں، ہم تحقیقات کریں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ ابھی جو عمران خان والے معاملے میں، اور بلکہ ایک اور بات جاوید لطیف کے حوالے سے، وہی کہتے ہیں کہ جاوید لطیف ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ جاوید لطیف جو کہہ رہے ہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ رانا تنویر جیت گئے اور وہ ہار گئے، تو جاوید لطیف ٹھیک نہیں کہہ رہے، میں بھی ہارا ہوں، جاوید لطیف بھی ہارے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہارے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جاوید لطیف کہتے ہیں کہ اگر جاوید لطیف کا حلقہ کھلے گا تو میاں نواز شریف کا بھی حلقہ کھلے گا، یعنی یہ بات انہیں کسی نے بتا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں، ہم جاوید لطیف صاحب سے کہتے ہیں نام لے کر بتائیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ عجیب بات ہے کہ میاں نواز شریف کا بھی حلقہ کھلے گا۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مفاہمت کا بیانیہ اب ہمارے پاس ہے، مزاحمت کا نہیں ہے، اور عمران خان کے پاس ہے مزاحمت،
تو ایک آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت تو ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دو آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان پہ جو اس وقت مقدمات وغیرہ ہیں اور وہ جو جیل کاٹ رہا ہے، صرف تعریف نہیں کر رہے آپ کہ وہ جیل کاٹ رہا ہے، آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس پر جو مقدمات ہیں وہ مقدمات کس طرح سے بنائے گئے ہیں، ان مقدمات کی حیثیت کیا ہے، آپ یہ بھی مان رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ میاں جاوید لطیف ہارے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب بھی عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو رہی۔ اب میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے، جو آج کہہ رہے ہیں نا عمران خان مزاحمت کر رہا ہے، یعنی جو کچھ کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے تھے عمران خان کے بارے میں؟ اب آپ برداشت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل ورکر وہ ہوتا ہے جو صحیح بات کرے، تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ جب آپ حامد میر کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پولیٹیکل ورکر نہیں تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ڈالوں گا میں مرچی وارڈ میں، بلوچستان میں، مچھ جیل میں، اس کو میں وہاں ڈالوں گا، اس کی چیخیں نکلیں گی، ڈنڈا تیار ہے، ہم یوں کر دیں گے، ڈنڈا جائے گا، یہ باتیں کرتے تھے آپ بیٹھ کے۔ تو تب آپ کیا تھے؟ جب آپ وزیر داخلہ تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا آپ درخواست دیں ہم یوں کریں گے، ہم نے کہا آپ درخواست دیں ہم یوں کریں گے، تو آپ کی جماعت نے، آپ کی حکومت نے کیا کیا تھا؟ مارچ لے کر آنے والوں میں عمر ایوب کی پیٹھ دیکھی تھی آپ نے، ادھیڑ کے رکھ دیا تھا آپ لوگوں نے، لوگوں کو ان کا بنیادی جمہوری حق دینے کو آپ تیار نہیں تھے، آپ فاشسٹ پارٹی ہے۔ اور اب بھی مریم نواز شریف کی اس 2 مہینے کی حکومت میں بھی باہر نکلے لوگ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ گرفتار کرواتی ہے، ڈنڈے پڑواتی ہے، خواتین پہ ہاتھ اٹھواتی ہے، یہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ فاشسٹ پارٹی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے صحافی ہیں وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 مہینے کی کارکردگی پر ووٹ پڑ گیا ہے، اور یہ جو نون لیگ جیتی ہے جینون جیتی ہے، اور یہ سارا کا سارا مریم نواز شریف کی کارکردگی کا کمال ہے کہ ان کو ووٹ پڑا ہے۔ تو ایسے ہی تمام لوگ تو بتاتے تھے کہ 13 سے 17 تک 98 میں میاں نواز شریف ایشین ٹائیگر بنانے چلا تھا، تب بھی ہٹا دیا گیا، بعد میں بھی ہٹا دیا گیا، 17 میں بھی۔ تو جو میاں نواز شریف کی موٹر وے بنانے سے اب تک کی کارکردگی ہے، اس کارکردگی کے ہوتے ہوئے آپ کو 8 فروری کو ووٹ نہیں پڑا، 9 فروری کو ووٹ پڑا۔ اور یہ جو مریم نواز کی ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں، ان کی وجہ سے 2 مہینے کے اندر آپ کو ووٹ پڑ گیا۔ ایسے ہوتا ہے، عوام کو اتنا الو سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔